بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ہم لوگ روزانہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الداء والدواء سے گناہوں کے نقصانات سنتے آ رہے ہیں. آج بھی ایک دو باتیں ہم لوگ سن لیتے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں کہ منہا حرمان دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دعوت الملائکہ. گناہوں کا ایک انجام یہ بھی ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. خصوصی طور پر جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو بڑے بڑے خاص فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ فإن اللہ سبحانہ امر نبیہ ان یستغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کریں. مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک جب پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے حمد کے ساتھ. اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر یہاں سے دیکھیے غور کیجیے، کہا کہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں یہ فرشتے جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اپنے علم سے اپنی رحمت سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو تو بخش دے. واتبعوا سبیلک، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں. اور پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کی عذاب سے بچا دے. یہ کون دعا کر رہے؟ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے اور اس کے آجو باجو رہنے والے فرشتے. اور کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو ان سے وعدہ کیا ہے. ان کو تو داخل کرنا ہی کرنا. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے جو باپ دادا تھے، جو مومن تھے، نیک تھے، درست تھے، اور ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد ان کو بھی ان کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل کریں. یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ وقہم السیئات، اے اللہ تعالیٰ ان کو سیئات سے بچا لے، آخرت کی خرابیوں سے بچا لے. اور جو آدمی کو تو نے سیئات سے بچا لیا، قیامت کے دن
کہ اللہ اسی پر تو رحم کرے، اسی پر تو رحم کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے آجو باجو میں رہنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومن لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مومن لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، جنت میں داخل کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے باپ دادا، ان کی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی داخل کر، ان کو بھی داخل کر۔ یہ عام فرشتے نہیں ہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے 4720 کے اندر، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش انما بین شہمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام۔ کہا کہ مجھ کو اجازت دی گئی کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے بات کرو، اجازت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے کے ساتھ بات کریں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ کتنا بڑا تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ انما بین شہمت اذنہ، اس فرشتہ کے کان کی لو، یہ جو نرم ہے نا، جہاں عورتیں بالی پہنتی ہیں کان کے حصے میں، وہاں سے لے کر کے اس کے کندھے تک کتنا دوری ہے؟ 700 سال چلنے کی دوری۔ ایک فرشتہ، یہ ابھی صحیح ہے، ایک فرشتہ کا آپ سوچیے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اس کے کان کی لو سے لے کر کندھا کتنا، 4 انگلی ہمارے ہے نا، لیکن اس فرشتے کی دوری کتنا ہے؟ 700 سال چل کر کے کتنا دور جائیں گے اتنا۔ تو یہاں صرف اس کا بدن اور اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، بدن اور جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اتنے عظیم فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایمان والے لوگوں کے لیے، توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے، اور جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے، اور ایسے تیسے نہیں، ان کے استغفار کے لیے، جنت میں داخلہ کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے باپ دادا بیوی بچوں کو داخلہ کے لیے دعا کرتے۔ بڑی خوش نصیبی ہے ایمان کو ہونا، ایمان ہونا بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور توبہ کرنا، گناہ ہو گیا تو توبہ کرنا، یہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرشتے ان مومن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ کہتے ہیں دوسروں کے لیے اب کوئی چارہ نہیں، یہ دعا دوسرے کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے علاوہ جو اس آیت میں ہے، ان لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، چاہے کوئی کتنوں لالچ کرے کہ وہ ہم کو دعا مل جائے، دوسرے کو یہ نہیں ہوگا، دوسرے کو یہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کے اندر اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ صفت نہیں ہے تو دوسرے کو یہ دعا نہیں ملتی۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک چیز ذکر کرتے ہیں گناہوں کے نقصانات میں سے، ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ایک حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے 7040 کے اندر، یہ لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اس میں دیکھیے گناہوں کا کتنا خطرناک نتیجہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7040 کے اندر ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہم لوگوں کو فجر کے بعد پوچھتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے، اگر کوئی خواب دیکھتا تو بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے۔ اس طریقے سے ایک دن پوچھے تو جس کو بتانا تھا بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ بتلایا کہ رات میں دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ کو لے کر کے جانے لگے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا، یہ حدیث ہم لوگ سنتے ہیں بار بار، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ سزا ہے۔
کون سے گناہ اور کیا سزا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے اور وہ پتھر سے اس کے سر پر مارتا ہے اور وہ لیٹے ہوئے آدمی کا سر چکنا چور ہوتا ہے۔ پتھر وہ دور جا کر کے لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ جا کر پھر پتھر لاتا ہے اور لاتے لاتے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ فرشتہ اس کے سر پر مارتا ہے۔ یہی ہوتے رہتا ہے، یہی ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ ما ھذا، سبحان اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ آپ چلیے۔ پھر جانے لگے تو دیکھتے ہیں ایک آدمی کو لٹکایا گیا ہے پیٹھ کے بل الٹا، اور اس کے منہ کے جبڑے کو لوہے کی آنکڑا چھری کی طرح ہوتا ہے اسی سے پھڑا جا رہا، یہاں گدی پر جو سر کا پچھلا حصہ رہتا ہے وہ گدی ہے، یہ منہ کی طرف سے بھی پھڑا جا رہا ہے، ناک سے بھی پھڑا جا رہا ہے اور آنکھ سے بھی پھڑا جا رہا ہے، 3 جگہوں سے، منہ کے جبڑے سے گدی تک اور ناک کے نتنے سے گدی تک اور آنکھ سے گدی تک، چیپ کے گدی تک جیسے لے کے جا رہے ہیں اور پھر ادھر سے اس پار سے پھاڑ رہے ہیں تو اس پار سے پھاڑتے پھاڑتے ادھر ٹھیک ہو جا رہا ہے، ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہا سبحان اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ چلیے، پھر آگے چلیے۔ پھر جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک تنور ہے۔ تنور بولے تو نیچے گڑھا کھود کر کے روٹی پکاتے ہیں، تنور چولہا۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت رونے چلانے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے جھانک کر کے دیکھا تو کچھ مرد اور عورت ننگے جل رہے اور وہی چلا رہے، ننگے جل رہے اور چلا رہے تو، اور آگ کے شعلے اس پر پڑ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا آپ چلیے آگے چلیے۔ تو پھر آگے چلنے لگے تو ایک دیکھتے ہیں ایک نہر، ایک تالاب، تلو جس کو کہتے ہیں، تالاب کی طرح ایک نہر ہے، لال رنگ کا خون کی طرح ایک تالاب ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور اس تالاب کے کنارے ایک فرشتہ ہے پتھر لیے ہوئے، یہ تیرتے جب تھک جاتا ہے تو پھر اسی آدمی کے پاس جاتا ہے اور منہ کھولتا ہے اور وہ پتھر اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے فرشتہ، اس کے پھر یہ وہاں سے تیرتے تھکتا ہے، پھر جاتا ہے، اور جب تھک جاتے ہیں نا دیکھیے گا تیرتے تو منہ کھولتے ہیں، ایسے ہانپتے ہیں، ویسے جیسے کرتا ہے، پھر اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، ایک پتھر مار دیتا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پھر آگے چلیے۔ آگے جانے لگے تو دیکھتے ہیں ایک بہت ہی بدصورت آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ جلی ہوئی ہے، آگ کو وہ دھوک رہا ہے اور ارد گرد ہے اور اس طریقے سے کوشش کر رہا ہے، آگ کو دھوک رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ آگے چلیے۔ تو پھر آگے چل کر دیکھیں ایک بہت خوبصورت خیمہ ہے اور بہت بہترین منظر ہے، اور ایک آدمی ہے اور اس کا سر آسمانوں کی طرح اونچا ہے، بہت اونچا، تو اور اس کے آجو باجو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ سب منظر۔ تو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو کہا کہ فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ پھر جاتے جاتے ایک خوبصورت جھاڑ دیکھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں آپ اس میں چڑھ جائیں۔ تو کہتے ہیں ہم سب چڑھے تو دیکھ رہے ہیں بہت بہترین خوبصورت شہر میں آ گئے ہیں، جس شہر کے جو عمارتیں ہیں اینٹ سونے اور چاندی کے ہیں، اور پھر اس شہر کے دروازے پر ہم گئے، اور کھولا گیا دروازہ ہمارے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا آدھا جسم بہت خوبصورت ہے
اور آدھا جسم بہت بدصورت ہے، جل کر کے خراب ہو چکا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ چلیے چلیے تم لوگ چلو، آدھا جسم جل کر گیا ہے اور خوبصورت ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جا کر اس نہر میں نہاؤ۔ جیسے وہ نہر میں جاتے ہیں تو پھر چمکدار خوبصورت ہو جاتے ہیں، چمکدار خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب پھر گئے تو کہا گیا کہ یہ کیا ہے، تو وہ جنت عدن تھا، وہ جنت عدن تھا۔ یہ پوری باتیں ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جن کا ذکر کر رہے ہیں؟ پہلا آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں بتایا گیا کہ وہ کون تھا۔ وہ آدمی تھا جو قرآن مجید کو یاد کیا تھا، قرآن مجید کو یاد کیا تھا، لیکن فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا، فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا آدمی جس کے جبڑے اور ناک کے نتنے سے اور آنکھ سے چیر کر کے گدی تک لے جاتا، وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی تھا چغل خور، چغلی کرنے والا، دوسرے کی غیبت کرنے والا، دوسرے کی غیبت کرنے والا۔ تو جھوٹ بولتے پھرتا تھا، دوسرے کو غیبت چغلی کرتے رہتا تھا، لگاتا تھا، تو ایسا آدمی تھا۔ اور اسی طریقے سے جو تنور میں جل رہے تھے، عورتیں اور مرد چلا رہے تھے، تو وہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ زناکار عورتیں اور زناکار مرد، زناکار مرد اور زناکار عورتیں تھی۔ اور وہ جو پتھر وہ ندی میں، نہر میں جو پتھر فرشتہ کھلا رہا تھا، وہ کون تھا؟ وہ سود خور تھا، سود کو کھانے والا، سود، وہ خون کے سمندر میں تیر رہا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور وہ جو بالکل بدصورت آدمی آگ کو دھونک رہا تھا، آگ کو سلگا رہا تھا، وہ جہنم کا خازن ہے، جہنم کا خازن فرشتہ، جہنم کا خازن فرشتہ تھا، جو آگ کو ہمیشہ سلگاتے رہتا ہے، سلگاتے رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے جہنم کے دروگا فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ کوئی کتنوں چلائے چیخے کیا کرے، کسی کو باہر نہیں نکالے، کسی کو باہر نہیں نکالے گا، یہ بات ہے۔ اور وہ جو لمبا آدمی تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچے تھے جو فطرت پر مر گئے، جو فطرت پر مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مشرکین کے بچے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، مشرکین کے بچے تھے جو چھوٹے ہی مر گئے، جو فطرت پر مر گئے۔ اور وہ لوگ جن کا بدن آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ جل کر کے بدصورت ہو چکا ہے، وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ جن کے اعمال ملے جلے تھے۔ بولے تو کچھ نیک اعمال بھی تھے اور کچھ گناہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کی قیمت اتنی ہے، یاد رکھیں، ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ دوسرے حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہے گا، وہ جہنم سے ایک دن نہ ایک دن نکالا جائے گا۔ یہ ایمان کی قیمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی دولت ایمان کا دیا۔ تو یہ کچھ گناہ تھے اور اس کی سزائیں دی۔ تو گناہ کی سزا اور گناہ کے انجام بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تیری توفیق ہی سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو انسان ہونے کے ناطے چوک اور غلطی ہوئی ہے، اللہ ہم کو معاف فرما، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی سزا سے، آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ زندگی باقی ہے اس میں بہترین طریقے سے نیک اعمال، صحیح عقیدے کی بنیاد پر ایمان کی حالت میں جینے مرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔